نکل جاؤ, کوئی حل نکالو اس جنگ کا, اس کے اندر ہم پھنس گئے ہیں. اور بہت سارے امریکنز بھی یہ بات کر رہے ہیں, بہت سارے جو سینئر لوگ ہیں دنیا بھر میں وہ یہ بات کر رہے ہیں. ٹرمپ کے مشیروں کا ایران جنگ کے حل تلاش کرنے پہ انہوں نے زور دیا. انہوں نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ جنگ سے نکلنے کا کوئی منصوبہ بنائیں اور اس میں سے نکل جائیں آپ. یہ جو تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ان کو زیادہ دیر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. ریپبلکن پارٹی کو اس کا نقصان ہوگا. یہ جو آپ نے فوجی آپریشن کیا ہے اس کو کامیاب مشن کے طور پر پیش کریں, رولا ڈالیں کہ ہم کامیاب ہو گئے اور نکل جائیں وہاں سے. یہ وال سٹریٹ جرنل نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے ساتھیوں نے اس طرح کے مشورے دیے ہیں. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ایک اسکاٹ رٹر, یہ ناظرین اقوام متحدہ میں ہتھیاروں کے سابق انسپیکٹر ہیں, اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اب اس جنگ سے نکل جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا ہے اور ایران یہ جنگ جیت گیا ہے. دیکھیں سادی سی بات ہے نا, امریکہ نے ساری بیسز خالی کر دی ہیں. اس وقت قطر میں, سعودی عرب میں, بحرین میں, یو اے ای میں, ان ملکوں میں امریکن فوجی جو ہیں وہ وہاں سے نکال دیے گئے, ان کا انخلا ہو گیا. امریکی شہری جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں سے نکل کر دور چلے گئے ہیں. امریکہ اپنے بحری بیڑے اور اپنا سامان اٹھا کر یہاں سے لے گیا ہے. جو ان کے دفاعی نظام یہاں پہ لگے ہوئے تھے, ایئر ڈیفنس سسٹم, ان میں بیشتر جو ہے وہ ناکارہ ہو گئے یا وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کر پا رہے. ابھی کوریا سے امریکہ نے, جنوبی کوریا میں امریکہ کا سسٹم لگا ہوا ہے, وہ سسٹم بھی امریکہ نے اس خطے میں منگوا لیا کہ یہاں پہ لا کر لگایا جائے تاکہ یہاں کے ڈیفنس کو دوبارہ تگڑا کیا جائے. امریکن اور اسرائیلی لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا دفاعی نظام ہے, فضائی دفاعی نظام جو ایران کے میزائلوں کو اور ڈرونز کو روک سکتا ہے, اس کو دوبارہ سے انٹیکٹ کیا جائے. اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اب فنکشنل نہیں رہا. ایران نے نا لڑائی کے پہلے 10 دنوں میں جو اچیو کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس خطے میں لگایا گیا ایک فضائی دفاعی نظام کا جال تھا, اس کو توڑا ہے اور اس میں ایسی جگہ بنا لی ہے جہاں سے اب وہ اٹیک کر سکتا ہے. اس کے بعد بہت ساری اب انفارمیشن ہے اور یہ چائنا اور رشیا کی مدد سے اس کو حاصل ہوئی ہے. سیٹلائٹ کے ذریعے سے, انفارمیشن کے ذریعے سے, انٹیلیجنس کے ذریعے سے ایران وہ کچھ جانتا ہے جو اس کے لیے ضروری ہے, اور اس نے بہت ساری ایسی کمزوریاں بھانپ لی ہیں امریکہ کی اور اسرائیل کی جن کا وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے 10 دن میں. انہوں نے بہت سارے ڈرونز ایسے بھیجے ہیں جن کو ڈیکوائز آپ کہہ سکتے ہیں, یعنی یہ ڈمی ہے, ایسے بھیجے ہیں میزائل ڈرونز جن کو اٹیک کیا گیا انٹرسیپٹرز کی جانب سے اور ان کے اوپر اربوں روپیہ لگا دیا گیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. جبکہ ایران نے اپنے بہترین ہتھیار بچا کر رکھے, اور اب جب وہ میزائل مارتا ہے تو بہت بڑی تباہی ہوتی ہے. اب تو یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ ایران میزائل مارتا ہے اور جو بنکرز ہیں اسرائیل کے ان کے نیچے بھی نقصان ہوتا ہے. کچھ انڈین صحافی کہہ رہے ہیں کہ بنکرز کے اندر لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں اسرائیلیوں کی جن کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا. بہرحال اب یہ امریکہ کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہے. امریکہ میں تجزیہ کار لگاتار کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایران سے ہار گیا ہے, اس کے اڈے تباہ ہو گئے ہیں, اس کے اپنے لوگ اس خطے سے نکل رہے ہیں, بحری جہازوں کو پیچھے لے جانا پڑا ہے. یہ ہار نہیں ہے تو اور کیا ہے. ایرانی انفراسٹرکچر کو اب تباہ کرنے کا منصوبہ ہے اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے کہ ان کا انفراسٹرکچر تباہ کیا جائے, خاص طور پہ جو توانائی کا ہے. تو اگر یہ کریں گے تو یہ تو پھر خلیجی ممالک پہ بھی یہی کرے گا ایران. دیکھیں اگر آپ ایران سے اس کے تیل کے کنویں جلا دیں گے, اس کی ریفائنریز جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیں گے, اور یہ سب اگر آپ ایران میں کریں گے تو ایران اس کا بدلہ کہیں تو لے گا کہ اگر ہمارا کچھ نہیں بچے گا تو کسی کا بھی کچھ نہیں بچے گا. تو اس سے پھر دنیا کئی سالوں تک باہر نہیں آ سکے گی. بہت سیریس ایشو ہو جائے گا. مڈل ایسٹ کے تیل کے اوپر پوری دنیا کا بہت بڑی حد تک انحصار ہے. اب یہ ایک بہت بڑا جوا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کھیلتے ہیں یا نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیاں ابھی بھی جاری ہیں, ایران ان کو سیریس لے نہیں رہا, وہ واپس جواب دیتا ہے ان کو. جبکہ نیتن یاہو غائب ہے. آج تیسرا دن شروع ہو گیا. نیتن یاہو کی کوئی فوٹیج ابھی تک تو میں نے نہیں دیکھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, نہ میں نے اس کا کوئی سٹیٹمنٹ سنا ہے, بلکہ امریکہ سے کچھ بڑے اہم لوگوں نے نیتن یاہو کے ساتھ اور ایک اسرائیلی لوگوں کے ساتھ بڑی اہم میٹنگز رکھی ہوئی تھیں. یہ لوگ ٹریول کرنے والے تھے اور ان کا ٹریول بھی منسوخ ہو گیا. تو ابھی تک نیتن یاہو کے حوالے سے کوئی کنکریٹ ایویڈنس یا خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. وہ زندہ ہے, مر گیا ہے, زخمی ہے, چھپا ہوا ہے یا کسی اور مشکل میں ہے. لیکن یہ ضرور سب کو پتا ہے کہ نیتن یاہو 3 دن سے منظر سے تھوڑا ہٹا ہوا ہے. منظر پہ واپس کب آئے گا اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. ناظرین, جین زی کی جو تحریک ہے وہ اب انڈیا میں پہنچ گئی ہے, اور کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے ایک جملہ بولتے ہوئے کیس کے دوران نوجوانوں کو کاکروچ سے تشبیہ دی تھی. اور اس کے بعد ابھیجیت دیپکی نامی ایک نوجوان ہے جو انڈیا سے باہر رہتا تھا, تو ابھیجیت نے فوری طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی قائم کر دی, کاکروچ جنتا پارٹی. ویسے تو طنز میں یہ بات کی تھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف انڈیا نے, لیکن اس کے بعد نوجوانوں نے اس کو سیریس لے لیا
اور انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا دی، کاکروچ جنتا پارٹی۔ سوشل میڈیا کے اوپر بھونچال آ گیا، انہوں نے آواز اٹھانا شروع کی انڈیا کے نظام تعلیم کے اوپر، اور یہ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے کہ اس کے اندر اصلاحات لائی جائیں، اس کو بہتر کیا جائے۔ ان کو سنجیدہ نہیں لیا گیا، یہ چھوٹے موٹے احتجاج کرنا شروع ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ احتجاج میں شدت آنا شروع ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا کہ کچھ طلباء نے اور ان کے ساتھ کچھ جو ایکٹیوسٹ ہیں انہوں نے مل کر بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ تو حالات انڈیا کے اندر ایسے ہونا شروع ہو گئے کہ پہلے ان کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ وزیر تعلیم کے جو ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ یہ تو شرپسند قسم کے لوگ ہیں اور یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ تو نوجوان اکٹھے ہوتے گئے، نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد اکٹھی ہو گئی، اور گزشتہ روز انہوں نے دہلی کے اندر پارلیمنٹ کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ نوجوان اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ پولیس انہیں روک نہیں پا رہی تھی، اور بالآخر وہ پارلیمنٹ کے باہر پہنچ گئے۔ نوجوانوں نے جا کر احتجاج کیا، ان کی ایک منسٹر کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، جو صحت کا منسٹر تھا، ہیلتھ منسٹر، اس سے ملاقات بھی ہوئی، اور انہوں نے اپنے مطالبات بھی پیش کیے۔ نوجوانوں کو کہنا ہے جو وزیر تعلیم ہے اس نے مذاق اڑایا، اور وہ اصلاحات نہیں لا رہا تعلیم میں، جس کی وجہ سے انڈیا کے نوجوان پیچھے رہ جاتے ہیں، لہذا وزیر تعلیم جس کا نام ہے دھرمیندر پردھان، اس کو فارغ کیا جائے، اور اس کی اب ضرورت نہیں ہے، اور کوئی ایسا آدمی لایا جائے تعلیم کے میدان میں جو نوجوانوں کے لیے تعلیم میں اصلاحات لے کر آئے اور انڈیا کے حالات کو، نوجوانوں کے حالات کو بہتر کرے۔ دیکھیں یہ نوجوان اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا، پولیس کو وہاں پہ آنسو گیس پھینکنی پڑی۔ مناظر جب میں نے ڈرون کی فوٹیجز دیکھی تو ایسا لگا جیسے انڈیا بھر کے نوجوان وہاں پہ دلی سے سارے نکل کے اس طرف کو آ گئے۔ تو نوجوان بڑی تعداد میں پہنچے، بڑے کمیٹڈ تھے، ان کے ساتھ ان کے بیگز تھے، تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان اور پانی کی بوتلیں تھیں۔ یاد رہے کہ ابھی گرمی کا موسم ہے اور اس وقت وہاں پہ کافی گرمی ہے، لیکن اس گرمی کے باوجود نوجوان نہ صرف آئے بلکہ انہوں نے پولیس کا مقابلہ کیا۔ پولیس نے ان کے اوپر بدترین لاٹھی چارج کیا، کئی نوجوان لاٹھیاں کھاتے تھے اور کھڑے رہتے تھے، اور وہ بار بار کہتے تھے کہ مارو ہمیں، اور مارو ہمیں، ایک ہی دفعہ مار دو لیکن ہمیں ہمارا حق دو۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی، اور پھر پولیس نے وہاں پہ آنسو گیس چلائی، نوجوانوں پہ لاٹھی چارج کی، انہیں دھکم بیل کی، انہیں وہاں سے دھکیلا، ان کا سٹیج وہاں سے ریموو کیا گیا، بہت بڑی نفری پولیس کی بلائی گئی، بہت بڑی تعداد میں پولیس کو اکٹھا کیا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق ایک بھی نوجوان مرا نہیں ہے، اور نہ ہی انڈیا کی پولیس نے یا فوج نے ان نوجوانوں پہ گولی چلائی۔ یہ دہلی کے اندر آئے بھی، یہ پارلیمنٹ کے باہر پہنچے بھی، انہوں نے اپنا احتجاج بھی کیا، اپنے مطالبات بھی رکھے، وہاں پہ مار کٹائی بھی ہوئی، دھکم بیل بھی ہوئی، لیکن اس کے باوجود انڈین سرکار نے ان نوجوانوں پہ گولی نہیں چلائی۔ پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ فوری طور پہ گولی چلانے کا آپشن لے لیتی ہے، اور اس کے لیے جو کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے وہ انہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے مل جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے، گولی وولی مار بھی دیں گے، کچھ 10 15 20 لوگ مارے جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ آزاد کشمیر میں جو ڈیٹا ہے وہ 50 سے اوپر پہنچ گیا ہے شہداء کا، 50 سے زائد شہداء کا ڈیٹا ہے۔ ابھی پمس کے اندر ایک اور نوجوان کی شہادت ہو گئی ہے، اسے بھی گولیاں لگی تھی آزاد کشمیر میں۔ تو یہاں تو پرواہ ہی نہیں کرتے، گولی مارتے ہیں انسان کو۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے انڈیا میں، نوجوانوں نے اپنے مسل شو کیے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ بن جائے گا نریندر مودی کے لیے۔ نریندر مودی جسے کافی کوششوں کے باوجود کانگریس شکست نہیں دے پائی، باقی مخالفین جو ہے وہ نریندر مودی کو نہیں توڑ پائے، اس کو نہیں ہلا پائے اس کی جگہ سے، اور نریندر مودی نے پیسے کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے سسٹم کے اوپر پورا اپنا کنٹرول اور اپنی پکڑ بنا کے رکھی۔ لیکن اب یہ نوجوان جو ہیں وہ ایسا لگتا ہے بنیادیں ہلا دیں گے نریندر مودی کی۔ انہوں نے مطالبات جو ہیں ان کو بڑھانا شروع کر دیا نوجوانوں نے، اور اب یہ دوبارہ نکلیں گے۔ دیکھیں ان کا کانفیڈنس بڑھتا جائے گا۔ یہ جو نوجوانوں کی موومنٹ ہے نا، اس کا آغاز ہوا تھا سری لنکا سے۔ سب سے پہلے سری لنکا کے اندر عوام نکلی جس میں بہت بڑی تعداد میں نوجوان تھے، یہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے سسٹم سے، انہیں لگ رہا تھا کہ سسٹم شہریوں کو دبا رہا ہے۔ سری لنکا کے اندر انقلاب آ گیا، انہوں نے اٹھا کے پاک سے خاندان کی ایسی تیسی پھیر دی تھی، اور ہم نے وہ مناظر دیکھے تھے۔ ابھی سری لنکا کے اندر چیزیں نارملائز ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا بنگلہ دیش کے اندر نوجوان اٹھ گئے۔ بنگلہ دیش کے نوجوانوں نے حسینہ واجد کے مظالم کے خلاف کھڑے ہو کر، اور ان مظالم کے خلاف خاص طور پہ جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی تھی، جو نوجوانوں کا استحصال کیا جاتا تھا، جو ان کی پالیسیز تھی، ان کے خلاف نوجوان کھڑے ہو گئے اور ایسا پروٹیسٹ کیا کہ حسینہ واجد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔
اور حسینہ واجد کے مظالم کی داستانیں جو کھل کر پھر باہر آئی ہیں، جو لوگ جبری طور پہ لاپتہ کیے گئے وہ چھوٹ چھوٹ کر آئے کئی سال کے بعد، تو بڑا ظلم 15 سال تک حسینہ واجد نے ظلم کیا تھا. نوجوانوں نے کنٹرول لے لیا اپنے ہاتھ میں بنگلہ دیش کا، وہاں پہ ایک الیکشن ہوا، اس کے نتیجے میں ایک نئی حکومت بنی ہے بنگلہ دیش میں، آج حالات بہتر ہیں. اسی طرح پھر نیپال کے اندر ہوا. نیپال میں نیپو کڈز تھے، وہاں کی جو رائل فیملی ہے ان کے بچے، وہ ویڈیوز بناتے تھے اپنی عیاشیوں کی، اپنی زندگی کی، بڑی خوبصورت ویڈیوز بناتے تھے کہ یہ سہولت ہے، یہ گاڑی ہے، یہ پلین ہے. تو وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ ویڈیوز بنا کے وہ پبلک کرتے تھے، جیسا کہ زرداری صاحب کے بچے بھی کبھی کبھی کرتے ہیں. تو اس سے نوجوانوں کے اندر ایک غصہ پیدا ہوا اور وہ اتنا بڑھتا چلا گیا کہ نیپال میں بھی یہ سب ہو گیا. اب آپ دیکھیں سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال اور پھر اگلا ملک آتا ہے انڈیا. یہ ملک ہے بھی اسی ترتیب سے، اس طرف کو آپ آتے جائیں تو ایک ہی جگہ پہ ہے. تو انڈیا میں اب نوجوان کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ جین زی ہے، یہ وہ جنریشن ہے جس کو ہم جین زی کہتے ہیں، یعنی وہ نوجوان جو 25 سال کے آس پاس کی عمر کے ہیں، اس سے اوپر نیچے. تو یہ جین زی نوجوان ہے اور انہوں نے اب مصیبت ڈالی ہوئی ہے انڈیا کے اندر. یہ بڑھتے جائیں گے، یہ میری پریڈکشن ہے. میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ بتایا تھا نا کہ کاکروچ جنتا پارٹی انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی ہے، میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ یہ پریکٹیکلی آہستہ آہستہ بڑے ہوتے جائیں گے. پھر جب وہ انڈیا پہنچا، میں نے آپ کو تب بھی بتایا تھا کہ اس کا جو فاؤنڈر ہے وہ انڈیا پہنچ گیا، اور اب وہ بڑے احتجاج کے اندر آج وہ فاؤنڈر بھی موجود تھا، باقی نوجوان بھی موجود تھے، اور نوجوان خود قیادت کر رہے ہیں. میں نے دیکھا چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو، بچیوں کو، انہوں نے جس انداز میں وہاں پہ ڈنڈے اور آنسو گیس کا مقابلہ کیا، اور وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. وہ ان کو شعور تھا، ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اور نریندر مودی کی سرکار وہاں پہ کیا کر رہی ہے. تو آہستہ آہستہ اب وہاں پہ بھی نوجوان انڈیا میں یہ جین زی کا بخار یہاں تک پہنچ گیا. اگلا ملک ہے پاکستان. تو پاکستان کے نوجوانوں کو بھی اب تیاری پکڑنی پڑے گی، کیونکہ ذمہ داری تو نوجوانوں پہ آنی ہے. الٹیمیٹلی پاکستان کے نوجوانوں کو یہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی، چاہے نوجوان اسلام آباد راولپنڈی کے ہوں، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، یا گلگت بلتستان کے نوجوان ہوں یا کشمیر کے نوجوان ہوں. دیکھیں نا کشمیر میں بھی ابھی جو تحریک آئی ہے وہ نوجوانوں نے کیا. یہ کوئی بوڑھے لوگ، بہت بزرگ لوگ نہیں ہیں، بہت تجربہ کار لوگ نہیں ہیں. کوئی بیکری والا ہے، کوئی دکان والا ہے، کوئی نیا وکیل بنا ہے. تو یہ سارے چھوٹے چھوٹے مڈل کلاس کے گھروں سے اٹھے ہوئے نوجوان ہیں، اور اسکولوں کے بچے بچیاں آتے ہیں وہاں پہ دھرنے کے اندر، اور بڑی تعداد میں نوجوان شرکت کر رہے ہیں ان احتجاجوں میں جو آزاد کشمیر میں ہو رہے ہیں. اس کے اوپر میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. لیکن اب پاکستانی نوجوانوں کو الٹیمیٹلی اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، یہ دیکھے بغیر کہ کون سی پولیٹیکل قیادت ان کو لیڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی. ضرورت نہیں ہے نا، پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نارملی ایسا ویژن نہیں ہے جو موجودہ حکومت کے اندر ہے. خاص طور پہ وہ تو صرف اپنے بچوں کو بنا رہے ہیں. نواز شریف کو مریم نواز اور اس کے بچوں سے باہر دکھائی نہیں دیتا، زرداری کو اپنے بیٹے سے باہر دکھائی نہیں دیتا. خواہش تو دیکھو نا، اس نے کبھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا نوجوان اقتدار میں حصے دار بنے. نہیں، وہ کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میری زندگی میں میرا بیٹا وزیر اعظم بن جائے ایک دفعہ. آپ دیکھیں نا ان کی خواہشات کیسی ہیں، وہ اپنی فیملی سے باہر جاتی ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان. وہ تو جس طرح نکلی ہیں اور جیسے لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں، لوگوں نے جو بنیر کے مناظر میں نے دیکھے، جو مالاکنڈ کے مناظر میں نے دیکھے، لوگ تو ایسا لگتا ہے کہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ ہمیں لیڈ کرے. بڑی تعداد میں لوگ نکل کر سڑکوں پہ آئے، اور ابھی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، ابھی کوئی اگلا مرحلہ نہیں آیا، لیکن بڑی تعداد میں لوگ نکلے عمران خان کی بہن کے لیے اور عمران خان کے لیے کہ ہم عمران خان کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں. اب علیمہ خانم نے کہا کہ اب ہم اڈیالہ کی طرف جائیں گے، ڈی چوک نہیں جائیں گے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں نہیں جانے دیں گے تو ہم پورا خیبر پختونخوا بند کر دیں گے. علیمہ خانم کو میں دیکھ رہا ہوں نا زور لگاتے ہوئے، تو مجھے ان لوگوں پہ عجیب سی کیفیت ایک آتی ہے کہ وہ جو ووٹ لے کر بیٹھے ہوئے عمران خان کے نام کے اوپر، وہ سارے کدھر گئے؟ جنہیں لاکھوں ووٹ پڑے ہیں وہ کدھر گئے؟ جو وزارتوں میں ہیں وہ کدھر گئے؟ جنہیں گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، جو کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے وہ کدھر گئے؟ جو پروٹوکولز لے رہے ہیں وہ کدھر گئے؟ وہ لوگ نظر نہیں آ رہے. لیکن عمران خان کی بہن، جس نے کل کو کچھ بھی نہیں بننا، کوئی پولیٹیکل سیٹ اس کی نہیں ہوگی، لیکن وہ پورا زور لگا رہی ہیں. تو بڑا شاندار طریقے سے وہ تحریک کو آگے بڑھا رہی ہیں. کچھ لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے، جیسے کہ اقبال افریدی صاحب ہیں، وہ بہت زور لگا رہے ہیں. خرم ذیشان صاحب ہیں، وہ بہت زور لگا رہے ہیں. کچھ اور لوگ اپنے طور پہ اپنی اپنی جگہ پہ کوششیں کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور تنظیم کو اتنا تگڑا کیا جائے اور پوری ایک تحریک کھڑی کی جائے. اسٹریٹ موومنٹ کے لیے وہ اپنے طور پہ کوششیں کر رہے ہیں. لیکن اگر سہیل افریدی اور جنید اکبر صاحب یہ لوگ زیادہ زور لگائیں تو یہ جلدی کام ہو جائے گا، اور خیبر پختونخوا کی اس میں رسپانسبلٹی زیادہ ہو. سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ملاقاتیں بند ہیں، لگ بھگ 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے.
اور ملاقاتیں نہیں ہو رہی. ان کی فیملی ملنے کے لیے جاتی ہے, ہر ہفتے جاتی ہے, ملاقات نہیں کروائی جاتی. وہ بار بار کوشش کرتے ہیں عمران خان سے ملنے کی, لیکن ملاقات ہو نہیں پا رہی. اب یہ معاملات عدالت میں گئے, اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گئے, بار بار عدالتوں میں گئے, لگ بھگ سینکڑوں مرتبہ عدالت میں گئے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اور عمران خان صاحب کی فیملی, ان کے وکلا اور بہت سارے لوگ عدالتوں میں جاتے رہے, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کھولی گئیں. اب ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دے دیا تھا, لارجر بینچ نے آرڈر دیا تھا, تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ملاقات ہو جائے گی, پھر بھی عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی. یہ معاملہ چلا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. جب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیا تو سب کو لگا کہ شاید اب سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ججز غصہ دکھائیں گے, یا ججز یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑی سخت زیادتی ہے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور توہین عدالت کی جا رہی ہے, تو ملاقات کے لیے حکم جاری کریں گے. تو یہ معاملہ عمران خان صاحب کا آج کے دن کے لیے لگا ہوا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اور یہ جسٹس محمد علی مظہر یہ اس معاملے کو سن رہے تھے. 3 رکنی بینچ تھا, اور ایسا لگتا تھا کہ چیزوں کو سنا جائے گا, لیکن وہ ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ گئے. کسی ایک جج نے بھی اتنی جرت اور ہمت نہیں کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز میں سے کہ وہ یہ سوال پوچھ لیتے کہ بھئی ایک آدمی کی آپ نے ملاقاتیں کیوں بند کر دی ہیں, کس قانون کے تحت بند کر دی ہیں, اور عدالتی احکامات کے باوجود آپ ملاقاتیں کیوں نہیں کروا رہے. بلکہ یہ حکم بھی جاری کیا جا سکتا تھا کہ آپ فوری طور پہ ملاقات کروائیں اور رپورٹ بھی ہمارے پاس لے کر آئے. وہ یہ کرنے کی بجائے ٹیکنیکل چیزوں کے پیچھے چھپ گئے, اور جو 3 رکنی بینچ ہے وہ اللہ اللہ کر کے تو کیس لگا تھا. سارے انتظار کر رہے تھے کہ کیس لگے گا, لیکن ایک مرتبہ بھی نہیں پوچھا کہ جناب یہ 8 مہینے سے 7 مہینے سے آپ نے جو ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں اس کی وجہ بتا دیں کہ یہ ملاقاتیں کیوں بند کی ہوئی ہیں, یا کوئی ریزن تو ہمارے سامنے رکھیں. 3 ہفتے کا نوٹس دے دیا حکومت نے, ان سے کہا جی ہمیں 4 ہفتے کا نوٹس چاہیے, انہوں نے 3 ہفتے کا نوٹس دے دیا کہ 3 ہفتے کے بعد دوبارہ آئیں اور وجہ بتائیں کہ عمران خان کی ملاقات ان کی فیملی سے, ان کے وکلا سے, ان کے ڈاکٹروں سے کیوں نہیں کروائی جا رہی. آپ اندازہ کریں کہ یہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی حالت, جہاں پہ ججز بولنے سے ڈرتے ہیں, یہاں پہ ججز سوال اٹھانے سے ڈرتے ہیں. تو اب 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا گیا, اور تینوں ججز نے, یعنی جس میں جسٹس مسرت حلالی صاحبہ تھی, جسٹس شاہد بلال صاحب تھے, اور جسٹس محمد علی مظہر. اب یہ تو ہیرے ہیں بہت بڑے بڑے یہ ججز, جن کو یہی سمجھ نہیں آئی کہ ایک آدمی کی, اور پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں یہ خبر چل رہی ہے, عالمی سطح پہ خبر چل رہی ہے, اور 3 ہفتے کا مزید ٹائم دے کر انہوں نے بھجوا دی. تو ایک یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں, جب عثمان چودھری صاحب ہیں ایک جرنلسٹ, فضل الرحمان صاحب جب وہاں سے نکلے تو انہوں نے ایک سوال کیا, اور فضل الرحمان صاحب کا سارا بیانیہ جتنا انہوں نے گھڑ کے بنایا تھا نا, وہ ایک سوال کے اندر واڑ دیا انہوں نے. عثمان چودھری نے ایک ہی سوال کیا, اس نے کہا جناب جو مخصوص نشستیں آپ نے مال غنیمت کے طور پہ لی ہوئی ہیں وہ آپ کب چھوڑیں گے. فضل الرحمان صاحب کا منہ بن گیا. اب انہیں سمجھ ہی نہ آئے, کبھی وہ ادھر دیکھیں, کبھی وہ بےچارے عجیب وہ کپکپاہٹ میں چلے گئے کہ میں جواب کیا دوں اس بات کا. میں نے چوری کر کے پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں لی ہوئی ہیں عدالت کے ساتھ مل کر 2 نمبری کر کے, میں اب الیکشن پہ تنقید کر رہا ہوں تو میں کس منہ سے کر رہا ہوں, یہ سوال میرے سے کیا کر لیا. تو وہاں جو 7 لوگ موجود تھے انہوں نے کہا جی یہ کیا سوال ہوا, ہم کیوں چھوڑے سیٹیں. تو فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے پتلی گلی سے نکالا وہاں سے. تو عثمان چودھری صاحب کو شاباش ہے کہ انہوں نے بہت ٹیکنیکل سوال بڑے موقع پہ فضل الرحمان صاحب سے کیا جس کا ان کے پاس جواب نہیں تھا. بہرحال اسٹیبلشمنٹ پہ تھوڑی سی ڈوز اپنی فضل الرحمان صاحب نے تیز کی ہے, اور کچھ سٹیٹمنٹ مزید بھی فضل الرحمان صاحب نے دی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے, میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں تو آپ میرے بیان کی خود سے تشریح کر رہے ہیں. یعنی فضل الرحمان سرنڈر نہیں کرے گا, میرے ماں باپ نے مجھے سرنڈر ہونا سکھایا ہی نہیں. فضل الرحمان صاحب نے بڑے سخت الفاظ بولنا شروع کر دیے. پھر فضل الرحمان صاحب یہ میں کیوں معافی مانگوں, تم معافی مانگو, یہ بھی کہا فضل الرحمان صاحب نے. یہ تو عمران خان صاحب کا جملہ ہے نا. فضل الرحمان صاحب وہی ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب نے کی تھی, لیکن فضل الرحمان صاحب کو آگ کا دریا عبور کرنا پڑے گا. یہ انگلی کٹا کے شہید نہیں بن سکتے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ فضل الرحمان صاحب کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں دیکھو میرا نام شہیدوں میں لکھ دو, نہیں ہوگا.
وہ پی ٹی آئی نے بہت مار کھائی ہے. فضل الرحمان صاحب کو اپنا پورا خاندان جیلوں میں بھروانا پڑے گا, اپنے گھروں کی جو خواتین ہیں ان تک کو جیلوں کے اندر بھروانا پڑے گا, اپنے جو پوری پارٹی ہے اس کو قلعدم کروانا پڑے گا, اپنے ہزاروں کارکنوں کو جیلوں میں بھروانا پڑے گا, بہت سارے کارکنوں کا خدا نہ خواستہ قتل ہو جائے گا, اور پھر ان کی پارٹی کا انتخابی نشان بھی لے لیا جائے گا, جبری طور پہ گمشدہ کیا جائے گا ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگوں کو, فضل الرحمان صاحب کو اور ان سب لوگوں کو ٹارچر کیا جائے گا, فضل الرحمان صاحب پہ گولیاں چلیں گی, اس کے بعد ان کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ